اگر خیریت چاہتے ہو تو 1 منٹ کے اندر اندر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ تم لوگوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم لوگ علی کی وکالت کر کے میرے تھانے سے صحیح سلامت واپس چلے جاؤ گے۔ انسپکٹر کی بات سن کر رانا صاحب کے چہرے کی کیفیت ایک دم سے بدلی، لیکن دوسرے ہی لمحے انہوں نے کمال مہارت سے اپنے غصے پر قابو پا لیا۔ ان کی اس بدلتی کیفیت کو میں اور اکرم دونوں ہی نوٹ کر رہے تھے۔ میں ان کی اس خوبی سے واقف تھا کہ ان کو جلدی غصہ نہیں آتا تھا، لیکن جب آتا تھا تو پھر جلدی اترتا بھی نہیں تھا۔ رانا صاحب ایک بار پھر سے مسکرائے اور بولے، انسپکٹر صاحب، ہم آپ کے تھانے میں مہمان بن کر آئے ہیں اور مہمانوں سے اس لہجے میں بات نہیں کی جاتی۔ ابھی رانا صاحب بات کر ہی رہے تھے کہ انسپکٹر نے ان کی بات کاٹ دی اور دہاڑتے ہوئے بولا، اے مسٹر بزنس مین، اب تم مجھے تمیز سکھاؤ گے؟ تمہاری اتنی جرأت کہ میرے ہی تھانے میں بیٹھ کر مجھے تمیز سکھاؤ؟ اگر 1 منٹ کے اندر اندر تم یہاں سے اٹھ کر نہ گئے تو پھر جو حشر تمہارا ہوگا تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ رانا صاحب ایک بار پھر سے برداشت کر گئے، لیکن انسپکٹر کی بدقسمتی کہ اسی دوران اسے ایک انتہائی سنگین غلطی ہو گئی۔ وہ رانا صاحب کو ایک غلیظ گالی دے بیٹھا تھا۔ اس نے رانا صاحب کو ماں کی گالی دی تھی۔ اب تو رانا صاحب کی قوت برداشت جواب دے گئی اور وہ ایک دم سے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کرسی کو لات ماری اور قریب تھا کہ انسپکٹر پر پل پڑتے، لیکن میں نے انہیں روک لیا۔ وہ کچھ دیر لمبی سانسیں لیتے رہے۔ اس دوران انسپکٹر بھی کھڑا ہو گیا تھا اور اس نے 2 سپاہیوں کو اشارہ بھی کر دیا تھا جو دروازے میں آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ لوگ شاید ہمیں گرفتار کرنا چاہتے تھے۔ وہ انسپکٹر کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھ رہے تھے اور انسپکٹر طنزیہ نظروں سے رانا صاحب کی طرف۔ پھر وہ بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر رونق سیاہ نظر آ رہی تھی۔ اسے شاید بالکل بھی پرواہ نہیں تھی کہ رانا نام کا آدمی کسے فون کر رہا تھا۔ اسے چودھری کی پہنچ کا بہت زام تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس نے انجانے میں اور چودھری کی شے پر شہد کے چھتے میں ہاتھ دے دیا تھا۔ رانا صاحب کچھ دیر اپنے اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے موبائل سے ایک کال کی اور دوسری طرف سے کال اٹینڈ ہونے کے بعد انہوں نے اپنے مخاطب کا جو نام لیا تھا اسے سن کر ہم دونوں ہی ششدر رہ گئے، لیکن ہماری یہ حیرانی خوشی سے بھرپور تھی جبکہ ایس ایچ او اپنی کرسی پر بیٹھا ایک دم سے اچھل پڑا۔ شاید اسے اپنے سامنے بیٹھا ایک عام سا نظر آنے والا آدمی بے ضرر محسوس ہو رہا تھا، اور دوسری طرف اسے اپنی پشت پر موجود چودھری پر بھی بڑا مان تھا۔ اس لیے وہ اتنی سخت بات کہہ گیا تھا، اتنی سخت بات کہ جس نے رانا صاحب جیسے ٹھنڈے مزاج کے انسان کو بھی تاؤ دلا دیا تھا۔ رانا صاحب نے سیدھا آئی جی صاحب کو فون کیا تھا اور وہ آئی جی صاحب کو ایسے مخاطب کر رہے تھے جیسے کوئی اپنے لنگوٹیے کو مخاطب کرتا ہے۔ سیانے کہتے ہیں کہ انسان کو ہر سوراخ میں انگلی نہیں دینی چاہیے، کیا بتا کس سوراخ میں کیا چیز چھپی بیٹھی ہو۔ انسپکٹر نے بھی شاید ایک غلط سوراخ میں انگلی دے ڈالی تھی۔ اب اس کے ساتھ انتہائی برا سلوک ہونے والا تھا۔ رانا صاحب بات کرتے کرتے باہر کو نکل گئے۔ انسپکٹر کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ اس پر کپ کپی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ وہ ایک دم سے شیر سے گیدڑ نظر آنے لگا تھا۔ اچانک اس کے سامنے ٹیبل پر موجود فون سیٹ کی گھنٹی بج اٹھی۔ کافی دیر تک بیل ہوتی رہی لیکن انسپکٹر فون اٹھانے کی ہمت نہ کر سکا۔ آخر اس کے ایک ماتحت نے فون اٹینڈ کیا۔ دوسری طرف کی آواز سن کر وہ ایک دم سے اٹینشن ہو کر سلیوٹ کرنے لگا۔ دوسرے سپاہی بھی گھبرا گئے۔ فون سننے والے نے کچھ لمحوں بعد یس سر کہہ کر ریسیور انسپکٹر کی طرف بڑھا دیا، ساتھ ہی اس نے یہ بھی بتا دیا، اوپر سے کال ہے سر۔ انسپکٹر نے مریل سے انداز میں فون سنا اور ریسیور اس کے ہاتھ سے ڈہ گیا، وہ بھی کرسی سے گرتا چلا گیا۔ رانا صاحب بھی باہر سے آ گئے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، انسپکٹر ان کے قدموں میں گر گیا۔ رانا صاحب غصے سے لال نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے انسپکٹر کو ٹھڈوں پر رکھ لیا۔ ہم سب یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پولیس والے بھی انگشتے بد نداں کھڑے تھے۔ رانا صاحب کے منہ سے گالیوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ چل پڑا تھا۔ ایک گالی تھی جو انسپکٹر نے ان کو دی تھی، لیکن اب وہی انسپکٹر اس سے بھی زیادہ گندی گالیاں نہ صرف سن رہا تھا بلکہ برداشت بھی کر رہا تھا، اور یہ سب اس انسپکٹر کے تھانے میں ہو رہا تھا، وہ تھانہ جہاں وہ دوسرے غریب آدمیوں کے سامنے زمینی خدا بن جاتا تھا۔
آج خود رحم کی بھیک مانگتا ہوا کسی کے قدموں میں رینگ رہا تھا۔ نہ جانے کون کون سی گالی تھی جو رانا صاحب کے منہ سے نکل رہی تھی۔ رانا صاحب سراپا شعلہ بنا ہوئے تھے، ان کی زبان اور ٹانگیں مسلسل چل رہے تھے۔ میں نے آج اپنے باس کو پہلی بار اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ اکرم نے مجھے رانا صاحب کو پکڑنے کا اشارہ کیا، لیکن میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں معذرت ظاہر کر دی۔ میں جانتا تھا کہ اب رانا صاحب کا غصہ ٹھنڈا ہونے میں کچھ وقت لگے گا۔ انسپکٹر ٹھڈے کھانے کے باوجود بھی ان کے پاؤں پکڑے زمین میں لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ آخر چند منٹ کی ٹھکائی کے بعد رانا صاحب رک گئے۔ انہوں نے مجھے دیکھا، پھر تھانے دار کو مخاطب کیا۔ جب وہ بولے تو ان کی آواز گرجدار تھی۔ حوالات کی چابی کدھر ہے؟ انسپکٹر نے کھڑے ہو کر چابی خود پیش کی، لیکن رانا صاحب نے اس کے چہرے پر تھپڑ لگاتے ہوئے اس سے کہا، دفع ہو کر خود اسے نکال کر لاؤ، جاؤ۔ اور انسپکٹر جی سر کہتا ہوا بھاگ کھڑا ہوا۔ کچھ ہی دیر میں علی ہمارے سامنے کھڑا تھا، لیکن اس کی حالت دیکھ کر میں اور اکرم دونوں ہی تڑپ اٹھے۔ ہماری زبانیں جیسے گونگ ہو گئیں۔ رانا صاحب نے تھانے دار کو چند گالیاں اور دیں، ایک دو ٹھوڈے بھی مارے، اور اس کے بعد علی کو سنبھالنے لگے۔ یقیناً انہیں بھی علی کی حالت دیکھ کر تکلیف ہوئی تھی۔ ہمارے تھانے میں جانے والے غریب کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، علی کی حالت دیکھ کر ہم کو اچھی طرح سے سمجھ آ چکی تھی۔ میں نے ٹیڈی کے بارے میں سوال کیا تو تھانے دار نے اپنے ماتحت کو اشارہ کیا۔ وہ دوبارہ حوالات کی جانب گیا اور اب کی بار ٹیڈی کو لے کر آ گیا۔ ٹیڈی کی حالت بھی علی کے مصداق کی تھی۔ ہم لوگ اپنا دل محسوس کر رہ گئے۔ چند لمحات مزید ہم وہاں رہے۔ اس دوران رانا صاحب نے تھانے دار کو دھمکی آمیز لہجے میں کچھ ہدایات دیں۔ اس کے بعد ہم عمارت سے باہر آ گئے۔ ہم لوگ اب تھانے سے باہر کھڑے تھے۔ تھانے دار بھی ہمارے پیچھے پیچھے ہی آ گیا تھا۔ وہ رانا صاحب کے پیچھے ایسے کھڑا تھا جیسے مزارع یا نوکر اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ رانا صاحب نے تھانے دار کو ایک بار پھر سے دھمکی لگائی اور تھانے دار بیچارہ پھر سے منتیں کرنے لگا۔ ساتھ ہی اس نے ہر طرح سے تعاون کا یقین بھی دلا دیا تھا۔ ناول کا اگلا پارٹ بہت جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا۔